شاہ مراد ایک بادشاہ تھا جو بہت مشہور تھا اپنے رعایا کے لیے. انہوں نے بہت سے کام کیے اپنے لوگوں کے لیے. تو ان کو اپنے گھوڑے سے جو ہے بہت محبت تھی. ایک دفعہ وہ رات کے وقت کہیں سفر کر رہے تھے تو کسی وجہ سے جب وہ وہاں پہ ریسٹ کے لیے کہیں رکے تو گھوڑا جو تھا وہ وہاں سے چلا گیا. اور کچھ دیر کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈاتے جب وہاں پہ پہنچے تو گھوڑا جو ہے وہ ایک کنویں میں گرا ہوا تھا. شاہ مراد نے کوشش کی، لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو نکالو. نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس زمانے میں کیونکہ ایسے ٹولز آپریٹس نہیں ہوتے تھے کہ جن سے اس گھوڑے کو کنویں سے نکالا جا سکتا ہو، تو بہت کوشش کے باوجود بھی نہیں نکال سکے. تو گھوڑا جو ہے وہ بہت بری طرح سے آہو فگاں کر رہا تھا، رو رہا تھا، اپنی اپنی کسی بھی طرح سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نہیں آ پا رہا تھا. آخر پہ اس سے نہیں رہا گیا، اس سے شاہ مراد سے، اور اس نے کہا کہ مجھ سے اس کی آہو فگاں نہیں دیکھی جاتی. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس کے اندر مٹی ڈالو اور اس کو دفن کر دو اس کے اندر. تو سب لوگ کوشش میں لگ گئے، اور جیسے ہی مٹی ڈالتے تھے کچھ دیر کے بعد جو ہے اس کی آواز جو ہے وہ بند ہو گئی. اور شاہ مراد نے سوچ لیا کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ مر چکا ہے، بس دفن ہو چکا ہے. اور کنواں انہوں نے جو ہے جب بند کیا، جب بالکل بند ہونے کے قریب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے کا جو سر ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو ان کو بڑی حیرانگی ہوئی، انہوں نے اور مٹی ڈالی اور کوڑا تھوڑی دیر کے بعد گھوڑا جو تھا وہ باہر آ گیا، اور اس کے بعد وہ اس سے باہر نکل گیا. تو ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی گھوڑے کے اوپر مٹی ڈالتے تھے، گھوڑا جو ہے وہ اپنی مٹی کو اپنے جسم سے علیحدہ کر دیتا تھا، اور مٹی اس کے پاؤں میں آ جاتی تھی اور وہ اونچا ہوتا چلا جاتا تھا. اسی طرح سے جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی احساس ایسا، کوئی نیگیٹو احساس ہمارے اندر جنم دیتا ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس یہ آخری دفعہ ہم یہ جو پریشانی آئی ہے یہ بس میری زندگی اس کے بعد ختم ہو جائے گی. جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ ہے کہ اچھے وقت کے بعد برے، اور برے وقت کے بعد اچھے وقت آتے رہتے ہیں زندگی کے اندر. ہم اپنی زندگی میں خود بھی تجربے کریں تو بہت سے ایسے وقت آئے تھے جب ہم بالکل پریشان اور دکھ میں چلے گئے تھے، لیکن کچھ وقت کے بعد ہم نے اپنی زندگی کو بہت اچھا اور ایفوریس اسٹیٹ پہ بھی دیکھا. تو اسی طرح سے ہے کہ اگر فرض کریں ہماری زندگی میں کوئی وقت ایسا آ گیا ہے جو پریشانی اور دکھ کا ہے، تو ہم ان دکھ کو، تکلیفوں کو اس گھوڑے کی طرح زمین کا حصہ بنائیں اور اس کے اوپر کھڑے ہوتے چلے جائیں اور اس پریشانی سے باہر آ جائیں. تھینک یو ویری مچ. سنائی سب.